اس میں مشکلات اگر آپ ان سے پوچھیں تو سب سے زیادہ یہاں پہ مشکلات میں آپ کو آدمیوں سے زیادہ نا ہمارے معاشرے میں یا چاہے آئی بلیو کہیں بھی عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے. فرینڈس بی اٹ یور کزنس بی اٹ ویمن آؤٹ دیئر جب پروپوزلس کے لیے لوگ آتے ہیں یا جب وہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کام کرنا ضروری ہے. آپ نے اتنی محنت کر لی, آپ نے اتنا کام کر لیا, کس نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت گھر بھی نہیں چلا سکتی یا ایک عورت کام بھی نہیں کر سکتی؟ آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. شناخت بنانا یا اپنی آئیڈینٹی بنانا یا ان عورتوں کے لیے کچھ کرنا جو واقعی ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کے اندر پھر بھی ایکسیپٹنس ہے, وہ زیادہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جو آپ کی ہائر کلاس ہے ان کو نہیں اچھا لگ رہا, وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. ایون عورتیں تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں, ساس کو ڈر آتا ہے اچھا میری بہو آ کے مجھے نہ کمپٹیشن نہ دے. مائی فرینڈس ریسنٹلی شی گاٹ ڈیورسڈ آن دس ریزن بیکاز شی واز ورکنگ. بٹ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں چاہیے ہی نہیں وہ لڑکی جو کام کرتی ہے. نہیں اب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو. چیزیں بڑی ہو گئی ہیں, اب تم چھوڑ دو آ کے پیپر اور جا کے گھر جا کے بیٹھو. نور مقدم کا جو ہم نے اتنا بھیانک اور وہ بہت ہی مین سٹریم میڈیا یہاں پہ بھی وہ کیا گیا, اور ابھی جو ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کو جس طرح سے جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے تو اس بیسس کے اوپر ظاہر اس انسان کو وہاں رکھنا پڑے گا. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ I am a great fan of Imran Khan Saab because of his charismatic. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. ٹوڈے آئی ایم آنرڈ کہ میرے پاس ایک اتنی برائٹ اور شائننگ سٹار گیسٹ ہیں جو کہ بہت ہی مشکل فرنٹس پہ کام کر رہی ہیں, لائک ویمن امپاورمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر پریولیجڈ کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر. اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ پاکستان میں بطور عورت کے کام کرنا اور مین سٹریم جگہ پہ ان کو ریپرزینٹ کرنا. Here I welcome بیرسٹر امرت احمد شیخ, جو کہ اس وقت بہت ہی ویل نون اور جو ہمارے پاکستان کی مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں. You're most welcome, Amrit, to the show. How are you? First of all, thank you so much for having me on your show, and I believe that it's an honor for me. And Alhamdulillah, I'm doing very well. How are you? I am good and hats off to you. Just کہ آپ نے جس طرح سے right on time punctual آپ ہوئی, اور since you were traveling and it was so hard but you kept on the promise, I really am thankful. No, thank you so much for waiting this long. Honestly speaking, you had a lot of patience on that thing, I must say that. So let's start. امرتا, آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں, اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ کا اتنا خوبصورت فلیشی جو فساد ہے بیرسٹر, اور وہ بھی لنکن ان سے آنرز کیا ہے پھر آپ نے یونیورسٹی آف لندن سے, اینڈ دیر از سچ اے بیوٹیفل برائٹ پورٹفولیو دیٹ وی ول ڈسکس. بٹ یہ بتائیے کہ یہ اسٹارٹ کیسے ہوا؟ So, سب سے پہلے تو فائزہ I would say کہ I started doing law and then I did my LLB from UCL, that is University of London کا external program. Law which was from London, so I did it from City University and I was called to the bar from Lincoln's Inn in 2020. اس کے بعد I came back and then I rigorously started practicing, but میں نے foreign practice نہیں start کیا because that was the COVID time and that was the peak time of COVID. تو اس ٹائم پہ سب کچھ آپ سمجھ لیں کلوز ڈاؤن لگ گیا تھا. جہاں تک آپ نے بات کی وومن امپاورمنٹ کی, I believe that very important to me. اور اس ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتی جاؤں کہ I'm also the member of the Prime Minister. پاکستان صرف 130 members ہیں, from Punjab I am the one. So obviously we have a lot of burden in respect to representation when it comes to چاہے وہ ان کی representation ہو یا چاہے ان کی کسی قسم کی, آپ یہ سمجھ لیں کہ اس یس امرت, تو یہ سفر جو آپ کا ہے وہ یہ بتائیے کہ بطور ایک ینگ گرل پاکستان میں کتنا مشکل ہوتا ہے, اور اسپیشلی اس طرح کا ایک شعبہ جو آپ نے منتخب کیا ہے, وہ جس میں کورٹ اور کچہری اور یہ وہ لفظ ہیں جس کے لیے بہت زیادہ ڈرا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے. آپ کے لیے یہ سفر کیسا رہا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ سفر بالکل میرے لیے آسان نہیں تھا. ویری ہارڈ جرنی. بات ہوں گی کہ آئی تھنک جب یا جب بہت زیادہ وہ پش کر رہے ہوں, اسپیشلی مائی مدر ہیز پلیڈ اے ویری ویری وائٹل رول ان دس تھنگ, کہ فائزہ آئی کیڈ یو ناٹ دیٹ شی از آلویز بین, وہ نہیں ہوتا کہ ایک صحیح ڈھال بنے, because my mother was not herself that much educated and she emphasized on this fact کہ نہیں میری بچیاں پڑھیں گی اور میری بچیاں خود کچھ نہ کچھ کریں گی اور اتنی خود مختار ہو کے آگے آئیں گی کہ ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. لیکن باہر کے لوگ آپ کو ایسے نہیں لیتے. مجھے اپنے گھر میں بہت زیادہ اس چیز کا کاؤنٹر فیس کرنا پڑا تھا. مائی ابا واز ناٹ ولنگ, مائی
فیملی واز ٹوٹلی اگینسٹ اٹ, کیونکہ میں ایک ٹپکل بہت روایتی فیملی سے ہوں. میری فیملی بہت ٹریڈیشنل ہے, بہت آرتھوڈاکس ہے, اور بہت زیادہ اس چیز کے خلاف ہے کہ عورتوں کو اتنی زیادہ آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں خود ایک اس Yeah. طرح کی میل شوونسٹک سوسائٹی سے ہوں, گھر میں جانا تھا, ان کو منوانا تھا تھرو مائی ریزلٹس, تھرو ہمیشہ I always participated in debates. I was very active in my school, but Abba never did me. So one fine day I decided that what میں نے تو یہ چیز کرنی ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. ڈالا تھا کہ پھر میں نے ان کے سارے دوستوں کو اکٹھا کر کے بلایا اور میں نے کہا آپ کنوینس کریں میرے, تو پھر انہوں نے میری والدہ کے ساتھ مجھے کہا چلو تم باہر جا کے باہر, ورنہ مجھے اجازت نہیں ملنی تھی. So I was the first one in my entire خاندان to go out and do this thing and it. پھر جب میں واپس آئی تو میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی, تو فائزہ اٹ واز ناٹ این ایزی جرنی. اس میں مشکلات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے زیادہ یہاں پہ مشکلات, میں آپ کو آج ایک سچی بات بتاؤں, آدمیوں سے زیادہ نا ہمارے معاشرے میں, یا چاہے آئی بلیو کہیں بھی, لیکن پاکستان میں زیادہ, یا آپ یہ سمجھ لیں ہماری جیسی ڈیولپنگ اکانومی سے زیادہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. فرینڈس, بی اٹ یور کزنس, بی اٹ ویمن آؤٹ دیئر, آپ کسی لڑکی کو سپورٹ کرتے نہیں دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں میں اب کہ عورت کو یہ بات کہ آگے میں وہ مردوں والے کام کر سکتی ہوں, کیونکہ جب کوئی بھی کام پہلے, کیونکہ آپ لاہوریاں پنجابی ہیں تو پنجابی آتا نہیں سکے گی, مطلب سب سے پہلے آپ کی یہ چیز آتی ہے کہ یہ کچہری کیسے جائے گی, یہ کورٹ کیسے جائے گی, یہ تھانے جا کے کام کیسے کرے گی. جو ٹپکل عورتوں کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے جو عورتوں کو اس کے لیے, حالانکہ آپ کا نارمل سسٹم ہے, آپ جیسے یو ایس میں رہتی ہیں, اگر آپ کے ساتھ خدا ناخواستہ اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ آتا ہے, آپ اس کو جا کے رپورٹ کریں گی, نہ کہ آپ صرف اس چیز سے ڈری ہوں گی او جی میں نہیں جا سکتی Yes. جیل. لیکن اس کا بھی ریزن ہے, یہاں پہ ایکسپلائٹیشن آف وومن کا ایک بڑا کانسیپٹ آتا ہے. وہ کہیں پہلے وہ پوچھیں گے خدا ناخواستہ اگر کسی کے ساتھ یہ پوچھیں گے اچھا کیوں ہوا, تو کپڑے کیا پہنے تھے, تم کیسے گئی, تم نے یہ کیوں کیا, تم نے وہ کیوں کیا. سو نان دی لیس دس ٹاک گوز آن اینڈ آن. سو آئی جسٹ میری بالکل آسان نہیں تھی, بٹ آئی مسٹ سے دیٹ آئی تھنک the deterrence that my mother actually had fed in me کہ نہیں تم نے یہ چیز کرنی ہے. تو آئی تھنک وہی چیز کی وجہ سے میرے لیے شاید تھوڑی چیزیں آسان ہوئی ہیں. That is the reason I am asking, کیونکہ جب ہم کسی کی ایک پوری بایو پک کرتے ہیں, کور کرتے ہیں, تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ بالکل پکچر پرفیکٹ نظر آ رہے ہوں تو سو مینی پیپل کی ناٹ ریلیٹ. سو فار ویمن جو آپ ینگ جو گرلز ہیں وہ جو دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے ایک ہیومن سائڈ دکھانا, بات کرنا کہ یہ جو اتنی پرفیکٹ پکچر ہے نہیں, اس کے پیچھے کہانی ہے, وہ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ موٹیویٹ کرے کہ نہیں یہ کام لڑکی بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہے. ورنہ تو لگے گا کہ کوئی ہیلری کلنٹن آئی ہے, although کہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا, لیکن دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سو لیٹس موو فارورڈ. امرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل کی جو ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو یہ بتائیں ہمیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں آپ کیا کیا ایسے ایسپیکٹس ہیں جو اسپیسیفکلی آپ جن کو فوکس کرتی ہیں. اچھا, پرائم منسٹر یوتھ کاؤنسل, سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں 113 ممبرز ہیں, ہر پروونس سے 25 ممبرز ہیں, ٹھیک ہے. سو پنجاب سے, اور جو باقی 13 ممبرز ہیں وہ فارن نیشنلز ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسکلی, اور اس میں آپ کی ٹرانس کمیونٹی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, اور آپ کی ایکول بیلنس کے اوپر ویمن اور مین دونوں کی ریپرزنٹیشن ہے. سو ریپرزنٹیشن یہاں سے ہے. اور جو اوور آل آپ ایجنڈا کہہ لیں, پلان کر لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جس چیز کے اوپر پرائمریلی فوکس کرتے ہیں وہ یہ ہے, دیٹ از دیٹ وی آر ایکٹیولی engaging the youth into the politicization, that is very important. So basically active politicalism جو ان کے اندر ایک چیز ڈالنی ہے کہ سیاسی شعور, جس کا وہ ہم اردو میں جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں, کہ یوتھ کے اندر یہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے فائزہ, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جب آپ کے پاس کاؤنٹر میں ایک ایجنڈا, 2 ایجنڈا, 3 ایجنڈاز پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سی چیز کیا کر رہی ہے. بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے حق کے لیے بہتر کیا ہے اور آپ کو کس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے, چاہے وہ پھر لون پروگرامز ہوں, چاہے وہ پھر ایسا یوتھ ہب اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں اور آپ کے لیے آسانی کریٹ کی جائے. یوتھ ہب ایک ایسا فورم ہے which is the initiative of Prime Minister Youth Program which has been created اس بیسس کے اوپر کہ میں کسی صوبے کے اندر کوئی بچہ بیٹھا اور وہ کوالیفائڈ گریجویٹ ہے, وہ اپنی ریکوزٹ سی وی اس جگہ پہ اپلوڈ کی پروسیس ہو کے اس کے پاس ریسپیکٹیو جابس کھل جائیں گی, پھر وہ ان پہ اپلائی کرے گا اور پھر اس کو وہاں سے لٹرلی کال آئے گی کہ ناؤ یور انٹرویو از ریڈی, اور جو بھی اس کا آگے انہوں نے پروسیس کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. سو ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہنٹ ڈاؤن, یا آپ کو کسی کو ریفر نہیں کہنا پڑے گا اچھا مجھے پلیز یہاں پہ جاب کا پوچھ دو, یا کوئی جاب ہے تمہیں اس کا آئیڈیا ہے, اب ہر بندے کے پاس اس چیز کا ایکسیس ہوگا. So this is actually a very, it's a very good thing overall.
Yeah, it's something very new too for me at least, कि जहाँ हमेशा जो है जॉब कल्चर वो हमेशा होता है कि अपनी मन चाहे लोगों को दे देना या पता सिर्फ उनको बिल्कुल, लगना. बिल्कुल, सो आई होप कि दिस बिल्कुल. इज ट्रांसपेरेंट एंड यंग जो कोई भी एनी एक्स वाई जी जो है वो सिंपली इसको साइन इन करके कर सकता है. दैट्स हाउ इट इज. देखिए इट्स लाइक दैट कि आपका बेसिकली फॉर इंस्टेंस जैसे वी हैव लिंक्डइन, वी हैव अदर वेबसाइट्स, जिस तरह यूके की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे जॉब्स आ जाती हैं. व्हेन यू अप्लाई ऑन दोज एप्लीकेशंस देयर आर टू बी फॉर्म्स दैट यू हैव टू फिल, उनको आंसर करना होगा, अपना सीवी अपलोड करना होगा, अपना कवर लेटर अपलोड करना होगा. फिर उसके बाद अगर आप क्रेडेंशियल्स हो जाए तो फिर आपको जॉब की कॉल इन इंटरव्यू आएगी. फिर उसमें जितने इंटरव्यूज होंगे उसकी बेसिस के ऊपर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये नहीं होगा कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो आपने जॉब सर्च इंजन था वो आपका कट डाउन हो गया. नाउ यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप. आपने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी सीवी अपलोड करनी है और अपनी डिग्रीज और जो भी आपकी रिक्विजिट एरिया और फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है उसका मेंशन करना है, एंड यू विल फाइंड योर अपॉर्चुनिटीज. Okay, that sounds like too good to be true for me. I am from that part of the world. So I hope कि ये सारा कुछ जो है वो जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, पोर्टल्स बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं और आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरीन काम हो रहा होगा. इंशाल्लाह, अमृत, इंशाल्लाह. एज अ वुमन, जो मेन हमारे हमने जैसे आपने भी कहा कि बहुत मुश्किल होता है, औरत औरत की दुश्मन होती है, ये कॉन्सेप्ट है, और वो आपने कहा कि वो काफ़ी होता है बिकॉज मे बी काफ़ी सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जो कि अगर कोई सामने नज़र आने वाली कामयाब शख्सियत नज़र आ रही है तो दे फील लाइक एक जेलसी फैक्टर आ जाता है शायद वगैरह. लेकिन बतौर औरत के एक तो ये है कि मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में काम करना, यानी ये थाना कचहरी और जिस तरह से, एंड देन औरतों के लिए काम करना. अब मुझे ये बताइए कि ये जो साइड है उसमें आपको कितनी सपोर्ट मिलती है अपने सिस्टम, अपने कलीग्स, अपने मेल कलीग्स, ओवरऑल आपको कितनी सपोर्ट मिलती है एज अ वुमन? बहुत पूछा और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इसका, लेकिन मुझे बहुत गहराई में जाके जवाब देना है. फायजा, असल में ना कुछ चीजें हैं जो हमारे ना सोसाइटी के अंदर इन डेप्थ लाइक घुस गई हुई हैं. उनको मैं ये नहीं कह रही हूँ आप निकाल नहीं सकते, इट विल टेक टाइम. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह आपने कहा है, एंड यू डू सी अस के ये चीजें अब बदल रही हैं, चेंज हो रही है. एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस काफी ज्यादा बढ़ गई हुई है, बंदों में भी और औरतों में भी. शऊर काफी इस चीज का आ चुका हुआ है कि अब एक हाउस होल्ड से खाली घर नहीं चल सकता, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो. बिकॉज अब जाहिर सी बात है, आप ये भी देखें, चाहे ये नहीं कि इट्स ओनली इन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स अराउंड वर्ल्ड, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुकी हुई है, इकोनॉमिक ग्राफ्स आर स्पीडिंग अप. तो अब एक इंसान खाली नहीं जा सकता. सो लोगों ने इस साल दिया कि अब घर की औरत भी निकलेगी और काम करेगी, वरना हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन और वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जो करनी है. बट नॉनदलेस, ये मैं आपको सिर्फ पिक्चर नहीं दिखाऊंगी. 100% में से मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25%. द रेस्ट 75%, चाहे वो रूरल एरियाज है या चाहे वो अर्बन एरियाज है, विद ऑल फिलोसफी में है. मेरे इस वक्त, मैं आपको अगर ऑनेस्टली एक बात बताऊं, व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, आई हैड लाइक approximately 15 to 20 female friends who were with me. None of them is practicing. They're all married. They happily married, I must add. लेकिन none of them is practicing. उसके बाद I अगर मैं believe. अपनी स्कूल उसके बाद अगर मैं अपने स्कूल लेवल पे बात करूं, कोई भी नहीं कर रहा. और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, आपने कहा कि मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स हो, पीपल कम एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड अबाउट इट. जब प्रपोजल्स के लिए लोग आते हैं या जब वो इंटरेस्टेड होते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इवन renowned family of Lahore, what the question that I seem to addressing is कि isn't it, मतलब आपके लिए बच्चे काम करना जरूरी है, आपने इतनी मेहनत कर लिया, आपने इतना काम कर लिया, अब आप घर की तरफ आओ. मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किसने ये कहा है कि एक औरत घर भी नहीं चला सकती या एक औरत काम भी नहीं कर सकती. आप दोनों चीजें कर सकते हैं. ये पूरी दुनिया में लोग करते हैं और हर जगह करते हैं. और फिर आप इस चीज को एड्रेस करें. जरूरत तो मुझे आज भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माय डैड हैज गिवन मी एवरीथिंग. मैं उनकी वजह से ही पढ़ लिख के आई हूँ. मेरी इतनी पैदा होते साथ काबिलियत नहीं थी. शनाख्त बनाना या अपनी आइडेंटिटी बनाना या उन औरतों के लिए कुछ करना जो वाकई ही कुछ करना चाहते हैं, या उनके लिए एक सबब बनना या रीजन बनना, दैट बैड एंड इज इट दैट एक्सेप्टेबल? बट आई बी रियली ऑनेस्ट फाइजा, इट स्टिल इज. और ये मैं आपको उनसे की बात, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर फिर भी एक्सेप्टेंस है, वो ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं. जो आपकी हायर क्लास है उनको नहीं अच्छा लग रहा, वो थ्रेटेंड फील करते हैं
ایون عورتیں تھریٹن فیل کرتی ہیں, ساس کو ڈر آتا ہے اچھا میری بہو آ کے مجھے نہ کمپٹیشن نہ دے, اگر کوئی دیورانی ہے یا جیٹ ہے یا دیو وٹ ایور جیٹھانی جو بھی آپ کے ہیں نان دے دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, ان کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسمال تھنگ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ون آف مائی فرینڈس ریسنٹلی شی گاٹ ڈیورسڈ آن دس ریزن بیکاز شی واز ورکنگ, اور اس کی جو دیورانی آئی تھی پاس بھی نہیں کام کرتی تھی, حالانکہ mother she was actually the mother-in-law she was actually a gynecologist. The second daughter-in-law that came, she was an ACCA graduate, بٹ انہوں نے کہا نہیں ہمیں چاہیے ہی نہیں وہ لڑکی جو کام کرتی ہے, اور یہ بیکاز ان کے اپنی فیملی میں تھی تو انہوں نے شروع میں اس کو اجازت دے دی کرنے کی. اس کے بعد اور یہاں پہ آپ کو ملتی نہیں ہے, سو جب انہوں نے اجازت دے دی اس کا سربراہ بن کے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو, چیزیں بڑی ہو گئی ہیں اب تم چھوڑ دو آپ کے پیپر اور جا کے گھر جا کے بیٹھو. دیز آر دا تھنگس جو کہ ایوری ڈے کی لائف میں فیس ہو رہے ہیں, بالکل اینڈ ہمیں ان کو بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں میں ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ کام کرنا, ارن کرنا از ون تھنگ, بالکل باہر جا کر کام کرنا ایک اور چیز ہے, اور اس کام کے ذریعے جو امپاورمنٹ ملتی ہے یا جو آپ پیسہ ارن کر کے لاتے ہیں اس کے اوپر آپ کا اپنا حق ہونا, دس از اسٹل ڈفرنٹ. بالکل سو وہ بھی ایبسولوٹلی ایک بات ہے کہ کچھ لوگ اس ہیلوسینیشن میں آ کے, کچھ خواتین یا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو اس کے بعد والا ایک بہت سخت فیز یہ بھی ہے کہ بہت ساری خواتین کو وہ پیسہ استعمال کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے, کام کرنے کی ہے بالکل لیکن وہ ایسے ہی ہے, پیسہ اور اس بالکل کا ایسے ہی ہے. کنٹرول نہیں ہے. تو یس دیٹس وٹ اٹ از, اٹس ڈیفیکلٹ. یہ آپ نے ایک واضح بہت اچھا کی ہے. انفیکٹ میں اس لیے اور ڈیورس کیس آیا تھا, اور میں اس طرح سے یہ باتیں بار بار کیسز کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں بتا سکوں یہ ایشوز ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا ہی واز ڈوئنگ ریئلی ویل جاب, کافی اچھی جاب کر رہا تھا, سب کچھ تھا. تو میں نے کہا پھر اب کیوں, مطلب وائی ڈو یو وانٹ ٹو فائل فل آف فلا. شی سیڈ کہ اب گھر میں صرف کمائی میں رہی ہوں, وہ صاحب آتے ہیں اور میں خالی کما ان کے لیے نہیں رہی, ان کے پیرنٹس کے لیے بھی رہی ہوں, اور آگے ان کے بہن بھائیوں کو ان کی شادی بھی میں خود کرا رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ مطلب میری اپنی لائف تو بس ختم ہو گئی ہوئی ہے, اور وہ کچھ نہیں کرتے گھر پہ, تو بس وہ گھر بھی چلا رہی ہے, وہ گھر کا بیسکلی کام کر رہی ہے. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک نا چیز مجھے بہت ٹریگر کرتی ہے, اینڈ دیٹ آپ ایک تو باہر نہیں نکلنا, اس نے اپنی حدود میں رہنا ہے, اس نے یہ کرنا, اس نے وہ کرنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ کمانے لگ جاتی ہے پھر آپ کہتے ہو اس پہ سب سے پہلا حق بھی ہمارا ہے. اور جب چار شادی سب سے پہلے جب عورت کی حق کی بات آتی ہے تو ان کو سام سو جاتا ہے. It's so convenient. It is so convenient. I fail to understand that thing. یس یس. سو آپ جیسی جو اتنی جو مین اسٹریم پہ پھر میں کہوں گی کہ اتنی انرجیٹک ماشاء اللہ اچھی انرجی آپ میں سے نظر آ رہی ہے, آپ جیسی جو ہیں اگر وہ ان رستوں کو آسان کر پا رہی ہیں دیٹ مینس کہ آپ خود بہت مشکلات سے گزر کر یہ کر پا رہی ہیں, تو انشاءاللہ دیر از اے ہوپ کہ کچھ بدلے گا. Definitely. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور پرو بونو کیسز پہ بھی آپ کام کرتی ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اینڈ دین ویمن رائٹس اور مارجنلائزڈ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر, تو یہ ڈائریکٹلی کیسے عام عورت کو یہ بات سمجھ آئے پرو بونو. بیسکلی میں اگر اس کا کسی طریقے سے آپ کو فیض مختصر ڈیفینیشن دوں تو وہ بیسکلی یہ کام ہوتا ہے کہ کسی بھی فرم, بائی فرم آئی مین کمپنی, اور جب میں وکالت کی بات کرتی ہوں تو میں بات کرتی ہوں کہ چیمبرز یا ان کا آفس, اس آفس کا ایک آپ ہوتا ہے, یا آپ جس طرح ہر کمپنی کا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے نا فرم کے اندر, ایک آپ یہ کہہ لو کہ ایک مائنورٹی کیسز رکھے ہوتے ہیں جو بیسکلی جیل میں جب آپ جاتے ہوتی ہے کوئی ان کی ریپرزینٹیشن لینے کے تیار نہیں ہوتا اور ان پٹ نہیں ڈال رہی ہوتی ہے, یا وہ کیسز جن کے اوپر یا جن لڑکیوں کے پاس, اسپیشلی میں لڑکیوں کی بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ زیادہ تر ہاتھ سے ہی, اور میں کام عورتوں کے لیے کرتی ہوں تو ظاہری سی بات ہے نہیں ہوتی, یا جن کے پاس اتنے مواد نہیں ہوتے ہیں, اتنے راستے نہیں ہوتی ہیں, ان کے لیے کیسز اسٹارٹ کرنا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو میں کرتی ہوں وہ ایسڈ برن وکٹمز جن عورتوں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزنس, ان کے لیے ہے, یا جو ڈومیسٹک وائلنس یا ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہیں کسی بھی قسم کا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو وائلنس یا ابیوز سمجھا جاتا ہے وہ صرف چپیڑے اور مار کٹائی سمجھا جاتا ہے. نہیں, اٹس ناٹ دیٹ. یس یہ جس دن کام نہیں کرے گا نا آپ اس دن کچھ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا, اور یہی ہوتا ہے جو آپ کو پرووک کرتا ہے دوسری چیزیں کرنے پہ. سو وین آئی سے یس ابیوز آئی مین مینٹل, ایموشنل, any kind of abuse. تو
ڈیفینیٹلی یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم پرو بونو کام کرتے ہیں. دیٹ از اے فائنینشیل ہیلپ دیٹ وی پرووائڈ. رائٹ دیٹس بیوٹیفلی سیڈ کہ جب تک عام فہم زبان میں ہم نہیں ایکسپلین کریں گے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سسٹم میں ہوتی ہیں بالکل انکلیئر رہ بٹ جاتی ہیں. بالکل ہاؤ ٹو ریچ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بالکل ریچ. تو دیٹ بالکل از بیوٹیفل. اگر اتنی ساری اپرچونیٹیز عورتوں کے لیے یا تو ہیں یا یہ ہے کہ کچھ اسٹرگل کریں تو وہ ہو سکتی ہیں. میرا سوال اب تھوڑا سا سیریس طرف جانے لگا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایوری ڈے دیر از سم بیڈ نیوز بہت ہی ہائی لائٹڈ انڈر ہمارے پاکستانی فلیگ کے کہ پاکستان میں آج ایک عورت کو قتل کر دیا گیا یا کسی بھی طرح سے کچھ کر دیا گیا. اور یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک بہتر امیج دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کے اتنے کیسز آتے ہیں اور ان میں سے سزا نہیں ملتی یا ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آتا، تو اس میں جو سسٹم ہے اور اس میں جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ فائزہ آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا ہے اینڈ فرسٹ آف آل آئی مسٹ ایکنالج یو فار گیٹنگ ڈاؤن آل آف دیز ویری نائس کویشچنس. فائزہ دیکھیے میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ نا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن اس پہ کام نہیں کرتے. مسئلہ آ یس. جاتا ہے سارا کام کا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں، میں لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ دو تین باتوں کو ساتھ ہے. اسلام جتنی پروٹیکشن عورت کو دیتا ہے اتنی کوئی بھی نہیں دیتا. میں بھی آپ کو ایک بڑی بیسک ایگزامپل دوں گی. ماں کا 1/8 شیئر ہے، بیوی کا 1/4 شیئر ہے، اور سسٹر کا آپ کا ہے کہ اگر بھائی کا 1 ہے تو اس کا آدھا ہے. امی کا 1 حصہ ہے. عورت کو 3 ماں کی بھی فارم پہ، بیوی بہن کی بھی فارم میں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہاں تھا آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے والد صاحب حیات نہیں ہے تو آپ کو انہیریٹنس نہیں ملے گی. سب سے پہلے آپ کا رائٹ یہاں مارا جاتا ہے. ڈیو ٹو سم ریزن ایکس وائی زی آپ کی میاں بیوی کی دس از پاکستانی لا. امک لا آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ کہ یہ اسلام میں ہے، یہ ہمارے شریعہ میں ہے، جو کہ یہاں پہ نہیں مانا جاتا، جو کہ نہیں مانا تو نہیں میں کہوں گی لیکن اپلائی نہیں کیا جاتا. یہ میں آپ کو شریعت کی اوکے. بات بتا رہی ہوں. اس کے رائٹ. باوجود اس چیز کی اپلیکیشن نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں آپ سے اگلی بات یہ کر رہی تھی کہ ایز ان جنرلی جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں یا جب ہم بیوی کی بات کرتے ہیں تب نہیں لی جاتی ہے. اب یہ دوسری طرف آپ جیسے اب بات کر رہی ہیں، یہ ابھی کر رہی نا، ابھی تو ہمیں حالانکہ باتوں پہ رہی تھا. ہم آتے ہیں 100 لار پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں آنر کلرز کی، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں a girl, a 17 year if she has said boy، ایک لڑکے کو اس نے نہ کر دی ہے، مارتی ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ ہے کسی کے یس. ساتھ اینڈ اف یو وانٹ ٹو سیک اینڈ گیٹ میرڈ، یہ آپ کی پرسنل ڈومین ہے، کسی کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کرے. یہاں پہ کوئی سینٹس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سیکھی ہوئے ہیں نن. اس کے باوجود اتنا اختیار ہم نے ایک آدمی کو، امریکن نیشنل ہے، ہم نے اس کو اتنی پروٹیکشن دے دی ہوئی ہے، اتنی امیونٹی دے دی ہوئی ہے کہ وہ ایک عورت کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اس کی جو ٹرائل ہے وہ روک دی جاتی ہے اور اس کو مینٹلی انفٹ کر کے اس کو انسینٹی کی سزا دے کے آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. Do you seriously think justice is نور done over مقدم. here? No, it's not. بالکل definitely. Having said I was going to ask about that case. جی جی I was going to ہاں ask جی about that case exactly. I was leading towards that direction. نور مقدم کا بالکل جو ہم نے اتنا بھیانک اور وہ بہت ہی مین اسٹریم میڈیا یہاں پہ بھی وہ کیا گیا اور آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اور وہ اتنا زیادہ تکلیف دہ اس لیے تھا کہ وہ بہت ہائی فائی بیک گراؤنڈس کے ساتھ اور بیک ڈراپ جو تھا وہ بہت ہی پالش تھا. بٹ آفٹر 4 years ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اور اتنی سوشل پریشر کے باوجود، اتنی ہائی اینڈ انفارمیشن جو سوشل میڈیا پہ تھی اس کے باوجود کوئی رزلٹ نہیں ملتا. پیٹریارکی جو ہے جس کا سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے یا ہمارا قانون کمزور ہے اور قانون کی اپلیکیشن کرنے والے سنسیئر نہیں ہیں اور کمزور ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں 2 باتیں بتاؤں گی. جو نا مجھے بھی بات ہو رہی چیز کے اوپر تو انہوں نے مجھے تھوڑا انلائٹن کیا تھا. ون آف مائی کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہوں بیکاز آبویسلی مائی سینئر. انہوں نے نور مقدم میں جو ظہیر لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق ہوا تو اب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے کوئی گناہ کر گیا. تو میں نے کہا میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، آپ مجھے بہتر اس جگہ پہ ہے کہ آپ جواب دیں. تو انہوں نے اپنا کیس ایسے پڑھ کیا. انہوں نے کہا کہ جب ایک ڈاکٹر کے پاس ملتا ہے تو مریض گیا یا تو مار گیا اور تمہیں ڈیفینس کھانی، آپ پہلے اس کا علاج سے پوچھتے ہو.
کہتے سب اوکے ان آرڈر آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ کر لو. دیکھیے میں آپ کو یہ بات نہیں ہوں گی, یہاں قانون ہمارے پاس بہت بڑا ہوا ہے. قانون دیکھیے میں آپ بول کے 4 سے بتا کے اس کو سزا سنوا یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ کے جو ہائی اینڈ پاورز کے اوپر ہو جاتا غلط ہے. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا مقدم ایک طرف ایک یہ اتنا بڑا کیس ہے. آپ یہ دیکھ لیں اگر ہمارے پرانے جو جسٹ بیکاز میں ایک کے لیے بات کر رہی ہوں, میں فیئر اور لا کے اوپر بات کروں گی, اس کی بیسس کے اوپر ان کی بھی ریپرزنٹیشن نہیں اس طرح ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کی ہائر پاورز ان آرڈر آ جاتی ہیں اور جب وہ سمجھتی ہیں کہ جی ہم سے چیزیں پوچھ کے اور ہمیں ان اکارڈنس لے کے چلا جائے گا, تو پھر آپ کی جو دوسرے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ تو بہت نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں, ان کی اپنے آپ کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے. بس قانون کی ضرورت نہیں ہے فائزہ, وی ہیو قانون ایز اٹ آلریڈی. ایپلیکیشن کی اور ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو اپلائی سنسیئرلی نہیں سمجھ میں, لوگوں کو خود احساس نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں بھی بیٹیاں اور بہنیں موجود ہیں. یہ کسی کے ساتھ ہو سکا تھا. آپ ایک سائیکوپیتھ جو کے سامنے نظر آتے چلے اس میں تو ہڈن اس کو آپ نے عام کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے, چھوڑ دو گے تو وہ کیا وہ جہاں جائے دنیا میں جسٹ ڈوئنگ اٹ. ہمارا سسٹم اینڈ دا انسیکیورٹی جو اس سے ریز ہوگی, جو آلریڈی ہے, کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ کھلے پڑ رہے ہیں. تو آپ باوجود اس کے کہ بہت نعرہ لگائیں عورت کی آزادی, پروٹیکشن, اسلام, سب اسلام نے دیا ہے, آپ کے معاشرے نے نہیں دیا, آپ کے قانون نے نہیں دیا, اسلام نے دیا ہے, آپ نے اپلائی نہیں کیا. تو اس بالکل طرح کے کیسز جو اتنے ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, تو پھر وہ انسیکیورٹی اور جو خوف ہے وہ کس طرح سے پینیٹریٹ ہوتا ہے معاشرے میں, اور پھر وہ افیکٹ کرتا ہے ماں باپ کو, گھر والوں کو, کہ نہیں اپنی بچیوں کو کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو گھر ہی بٹھا لو. تو دس از سو امپورٹنٹ کہ اس طرح کے کیسز کو ایک جیسے مثال بنانے کے لیے ان کو کرنا چاہیے تھا. لگتا بھی تھا ایسا, بیکاز لکیلی دا گرل ہیڈ اے ویری اسٹرانگ فادر, اے ویری اسٹرانگ یس بیک, ورنہ تو باپ ہی نہیں فالو اپ کر بالکل پاتے اتنے سوشل پریشر کے ساتھ. اور جو اسٹارٹ میں ایلیگیشنز تھیں دے ور ریئلی ریئلی بیڈ. تو لیکن وہ بھی کہیں تک نہیں پہنچا. اور ابھی جو آپ نے بڑی بریو بات کی امرت, آپ جس طرح سے اتنی ماشاء اللہ آپ کا برائٹ ایک وہ ہے اورا ہے, اور ایک آپ کا بیک گراؤنڈ ہے بہت اچھی قسم کی ایجوکیشن, انٹرنیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ویمن رائٹس پہ آپ کام کر رہی ہیں. ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس. تو میں اس پرسپیکٹیو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے, اور شاید ہمیشہ سے تھا, ایوری ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے, ابھی جو ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کو جس طرح سے جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے, اور اس کے اوپر جو اب کویسچنز ہو رہے ہیں, ان کے بیٹے آ رہے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہ شاید پولیٹیکلی کسی انکلینیشن ہے تو آ رہے ہیں, لیکن ایز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو اس کی وائلیشنز ہیں, اس کے تحت آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک قیدی کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے, کیا ایک پولیٹیکل قیدی کو یہ اس طرح سے رکھنا, اس کے کیا قانونی کیا اس کی حیثیت ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو فائزہ میں 2-3 باتیں کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ ڈیفینیٹلی سنس لا کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پرسنل اوپینین, اور آئی ایم ناٹ گیونگ پرسنل فیکٹ اوور اٹ. سو اباؤٹ دس تھنگ, دیکھیے واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ کہ ہم سب سے پہلے آپ نا جرائم دیکھتے ہو, چاہے وہ کسی کا بھی ہے, چاہے میں ہوں, آپ ہیں, یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی پولیٹیکل انسان ہے. جب آپ اس بندے کے جسٹس کے اوپر, ظاہری سی بات ہے اس کا ریکوزیٹ, تو ماضی میں دیکھیے جب نواز شریف صاحب تھے تو ان کے بھی یہی جیل تھا, اور وہ بھی انہی کنڈیشن کہ اگر ہم ایک جرائم کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے چیز, اور اس کے بعد ہم ظاہری سی بات ہے پوری کورٹ کیسز بھی اس کے چل رہے ہیں, تو اس بیسس کے اوپر ظاہر اس انسان کو وہاں رکھنا پڑے گا. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ایم اے گریٹ فین آف عمران خان صاحب بیکاز آف ہز کرزمیٹک پرسنالٹی. وہ شروع سے ہوتا ہے نا, امیزنگ لگتی ہے, چاہے آپ کے ویوز ملتے ہو یا لو کرتے ہو, لیکن کئی لوگوں کی پرسنالٹی آپ کو اچھی لگتی ہے. دیکھیے دیر آر سرٹن فیکٹرز دیٹ obviously needs to be taken into account جب آپ قانون کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کی ہوں گی کچھ وائٹ کالر کرائمز, آئی ایم شیور آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا اتنا تو, کہ وائٹ کالر کرائمز کے لیے علیحدہ سیلز موجود ہوتی ہیں, دوسری طرح کی جب آپ کی کنوکشنز ہوتی ہیں ان کے لیے دوسری سیلز موجود ہوتی ہیں. تو جس طرح کی آپ کی کنوکشن میٹر ہوگا, آپ کے سیلز اسی طرح کے ہوں گے. اور دیکھیں میں آپ سے ایک بڑی آنیسٹلی بات اور بڑی فیئر ہو کے بات کروں گی یہاں پہ کہ یہ ہمارے یہاں پہ یہ نہیں کہ ایون ان پاکستان, لیٹس ٹاک اباؤٹ یو ایس ان اٹ سیلف, اگر ہم یہاں پہ ریپبلکنس کی بات کریں, ہم یہاں پہ ڈیموکریٹس کی بات کریں, اگر ایک آئی ہے بالکل بالکل, یو سمڈ اٹ اپ پراپرلی.
اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن ابھی آپ ٹریول کر کے آئی ہیں اور میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں مزے مزے کی پوچھنے کے لیے، پوک کرنے کے لیے، بٹ آئی بی ویری ویری آنرڈ کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ کر لیں گے. اور ابھی تک جتنا ہم نے آپ سے سیکھا ہے وہ بہت اچھا لگا. اور بہت ساری دعائیں، بہت ساری ینگسٹرز جو آپ کی طرح جو سروائیو بھی کر رہی ہیں اس سسٹم میں، اس کے اگینسٹ لڑ بھی رہی ہیں، ان کے لیے. اور بہت ساری دعائیں اس سسٹم کے لیے جو کہ کبھی کسی قانون کو اپلیکیشن کر کے دکھا دے، تاکہ ہم جو پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے عورت کی عزت یا قانون کی پاسداری بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اس جگہ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، ہمارا ایموشنل لنک ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے اور اس کو ہم تسلی سے سیریز کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ. اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. دیکھتے رہیے. انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.